سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہے خدا کا منصوبہ۔ سب سے پہلے اس ٹائم پیریڈ کو سیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے منصوبے کو جاننا ہوگا کہ خدا اس زمین کے گولے میں جس انسان کو اس نے پیدا کیا ہے اس کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے۔ آمین۔ نمبر 1، خدا کا منصوبہ۔ پریز دی لارڈ، ویلکم پرسن۔ خدا کا منصوبہ جو ہے اس کی 3 چیزیں میں آپ کو میں نے کہنا نا کہ مثالوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مضمون ہمارا ابدیت ہے، اور ابدیت کا جو الٹ ہے وہ ہے شروع اور ابدیت، یعنی آپ اس کو ابدیت کو ایک لفظ اور استعمال کر سکتے ہیں، ہمیشہ یا ہمیشگی۔ تو اس ٹائم پیریڈ کو سمجھنے کے لیے یعنی شروع اور آخر، کئی بار خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں اپنا تعارف دیا ہے، میں اول اور میں ہی آخر ہوں۔ اور اول یعنی شروع اور آخر ابدیت، تو بھی اول اور آخر جو ہے وہ بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور اس کے اندر کا جتنا سسٹم ہے اس کو آج تھوڑی چھوٹی مثالوں سے ہم اس کو سیکھیں گے۔ نمبر 1، پہلے اس کو ہم سیکھیں گے خدا کا منصوبہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے خدا کا منصوبہ کیا ہے زمین پر۔ نمبر 1، یہ جو میں نے نمبر 1 ڈالا ہے اس کو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن نمبر 2 سے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ نمبر 2 میں ہم اس مثال سے اس بات کو، ابدیت کو سیکھیں گے کہ نمبر 2 جو ہے یہ ہے پرانا عہد نامہ یا عہد۔ اس میں خدا نے جو ایک قوم تشکیل دی ہے جسے ہم بنی اسرائیل قوم کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 12 قبیلے ہیں، اور یہ 12 قبیلے جو ہیں یونائٹ ہو کر اسرائیل ہے، کیونکہ یعقوب کا نام خدا نے اسرائیل رکھا۔ آمین۔ اچھا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 کا جو عدد ہے یہ قبیلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3 پہ آ جائیں گے، اور نمبر 3 پہ ہم جو ہمارا ہوگا وہ ہے نیا عہد نامہ۔ نیا عہد نامہ، نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے جب فضل کا جو آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے انہوں نے 12 شاگردوں کا چناؤ کیا اور ایک ٹیم بنائی، تو یہاں بھی 12 کے ایک عدد ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں، کیونکہ ہم اس وقت جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ دے دیں اگر اچھا ہے تو، تھینک یو۔ اس کو ہم دیکھیں تو یہاں جو خدا نے قوم تشکیل دی ہے، ایک میرے پاس کتابچہ ہے جو میں نے لکھا لیکن ابھی پرنٹ نہیں کیا، اس کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی تشکیل اور کائنات اور قوم کی تشکیل، یعنی عنوان اس کا فائنل نہیں کیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ زمین پر دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ہیں، اور ہر قوم جو ہے وہ اپنا ایک عقیدہ رکھتی ہے، ہر قوم جو ہے وہ اپنا سلیقہ طریقہ جو بھی ہے، دستور، ان کی عبادت کا سب کچھ وہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کائنات کے ساتھ جو منسلک ہیں، یعنی جو جڑی ہوئی قوم ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات سے زمین پر وہ کون سی قوم ہے جو خدا کی قوم ہے۔ یوں تو دعویٰ ساری کرتے ہیں ہمارا دیوتا، ہمارا خدا سب سے افضل، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں،
لیکن جو کائنات کو تشکیل دینے والا خدا ہے اس نے قوم کو بھی کائنات کی سمت میں یا اس کے مدار پر اسے تشکیل کیا ہے. اور وہ کیسے کیا ہے کہ ہم اس کو ذرا دیکھیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ قبیلوں پر مشتمل جوائنڈ ہو کر یونائٹ ہو کر ایک قوم ہے، لیکن 12 کا عدد. اور پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو فضل کا دور، یعنی یسوع مسیح زمین پر آ کر اب قوم کو اعلیٰ قوم بنانا چاہ رہے ہیں. پہلے تم کوئی امت نہ تھے، لیکن اب تم خدا کی امت ہو. تو اس میں دونوں کے اندر جو ہے وہ شروع ہے اور ابتدا ہے. شروع ہے، ابدیت ہے، یعنی شروع اور ابدیت دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں. نمبر 1 کیسے کہ یہاں پر جو 12 قبیلوں پر مشتمل قوم کو تشکیل دیا گیا ہے، وہی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر آ کر مسیحیت کی جو بنیاد رکھی ہے وہ بھی 12 شاگردوں پر ہے. اور وہ بھی 12 شاگردوں کو ہی مختلف دنیا کے حصوں میں بھیج کر خداوند یسوع نے ایک جو قوم ہے جس کو ہم تکمیل پائی ہوئی قوم. اب یہ 2 قومیں نہیں ہیں، ایک وہ ہے جو جس کا عکس ہم بائبل مقدس میں پرانے عہد میں دیکھتے ہیں، اور دوسرا جو اس کی حقیقت ہے. اس کو کمپیریزن یا کمپیریٹیو کرنا جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. نمبر 1، اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 12 قبیلے خدا نے بنائے، بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے ہیں ان کو تشکیل دیا، تو اس میں ایک قبیلہ جو ہے وہ مائنس ہوا. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ یہ قبیلہ دان کا ہے. دان کا قبیلہ جو ہے وہ مائنس ہوا، اور اس قبیلے کو جو مائنس ہوا اس میں خدا نے پھر ایک ایڈ کیا. یعنی جو مائنس ہوا تو 11 رہ گئے، لیکن خداوند نے یہ نہیں کہا کہ 11 ہیں تو میں ٹھیک ہے، کیونکہ 11 جو ہے آپ کا کائنات کے ساتھ کنسرن جو ہے یا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ اس طرح سے آگے جا کر بتاؤں گا. نمبر 1، اب 11 تو ہو گئے، لیکن 11 جو مائنس ہوا اس کی جگہ ایک اور قبیلہ اس میں منسلک کر دیا، اس میں یونائٹ کر دیا، تو پھر 12 ہو گئے. ایسے ہی ہے نا، کسی بگڑی ہوئی چیز کو کمپلیٹ کرنا، یعنی ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں. نمبر 2، ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا، اور پھر ایک مائنس ہوا، اور یہ 11 ہی نہیں رہے بلکہ ایک اور کو لیا تو ان 12 میں شامل کر دیا. اس کا مطلب ہے کسی بگڑی ہوئی چیز کو پھر سے دوبارہ بنانا ہے، اور اس کو وہی شکل دینی ہے جو پہلے تھا. اگر وہ بگڑ گئی ہے تو اس کو دوبارہ اس شکل پر لانا جو ہے یہ خدا کا منصوبہ ہے. اب یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیزائن کیا ہوا نقشہ ہے. اب اس کو اس جگہ پہ جب میں آؤں گا تو پھر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ زمین کے 2 حصے جو ہیں، زمین پر جو 2 تقسیم چیزیں کی گئی ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر یہ جو یہاں پر جو خداوند کا جو منصوبہ ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے، یہ میں نے اس لیے پہلے لکھا ہے. اور یہاں جو ہے ایسا ہی کچھ ہوا، یہاں ایک مائنس ہوا تو 12 کی جگہ 11 آ گئے، اور پھر خداوند نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا. اب یہاں پر جو ہے پھر 12 سے 11 ہو گئے، خدا نے اس کو کمپلیٹ کیا، یعنی کمپلیٹ کیا. تو ادھوری جو چیزیں تھی وہ اس کو کمپلیٹ کرنا خدا کا ایک منصوبہ تھا، اور اسی میں ابدیت ہے، اور وہ آگے جا کر تھوڑا سا اور کھل کر سمجھ آ جائے گی. نمبر 1، یہاں کیا ہوا؟ یہاں بھی ایک ایسا حادثہ ہوا، اور یہ میرے خیال آپ کو یاد ہوگا کہ اس جگہ پر یہ آسمان کی وہ جنگ ہے. یہ وہ آسمان کی جنگ ہے جو ہم پڑھتے ہیں
کہ اور میکائیل کے فرشتے اور لوسیفر کے فرشتے آپس میں ان کی جنگ ہوئی، اور خدا نے ان کو اس میں سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ اب آپ اس کو گنتی کو ہم نے لینا ہے، تو گنتی جو ہے وہ ہمیں نہ تو کسی نبی نے بتایا کہ اوپر جو ہیں فرشتے، کیا ان کے بھی گروپس تھے، کیا ان کے بھی قبیلے تھے؟ یہ تو میرا خیال ہے عہد عتیق میں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس پر ضرور اس راز پر پردہ کھولا، اور یہ اس وقت کھولا جب یسوع مسیح نے پطرس سے کہا، پطرس تلوار کو اپنے میان میں رکھ لے، اگر جنگی کرنی ہے تو میرے باپ کے پاس تو 12 تمن فرشتے ہیں۔ تو 12 تمن، 12 کا لفظ آ جاتا ہے تو جس کا مطلب ہے کہ 12 تمن جو ہیں سارے فرشتے تھے ٹوٹلی، اور ان میں سے ایک تمن جو ہے وہ نکال دیا، زمین پر پھینک دیا۔ تو ہدوری وہاں سے ہے، ہدورا وہاں سے ہوا، زمین پر اس کا ایک ڈیزائن ہے جو خداوند نے یہاں کیا اور پھر اس کو یہاں بھی دکھایا سارا، تاکہ اس جگہ پر، اب دیکھیں یہاں پر پرانے عہد نامے میں اگر مائنس ہوتا ہے ایک قبیلہ تو اس کو ایڈ کر کے پھر دوبارہ فگر جو ہے وہ 12 کا فگر جو ہے وہ کیا ہوا، نہیں آ رہے نا لگتا دینے۔ اچھا، تو یہاں جو ہے 11 تمن باقی موجود ہیں، اور اس کو خدا نے پورا کرنا ہے، اور وہ جو کرنا ہے پورا، وہ کرنا ہے کہ جو ایک تمن زمین پر اسے پھینک دیا گیا، لوسیفر اس تمن کا سردار تھا، اور جب اس کو اس کے قبیلے کو نیچے پھینکا، اب جو منصوبہ ہے ایکچول اس جگہ پر 11 جو تمن فرشتے باقی ہیں، اب زمین سے خداوند نے وہ تمن جو ہے جہاں 11 ہیں، ایک تمن اس میں اس کو تشکیل کر کے زمین سے اس کو آسمان پر لے جانا ہے تاکہ یہ بھی کمپلیٹ ہو اور یہ 12 کے 12 دوبارہ ہو جائیں۔ آمین، بات سمجھ آئی کچھ؟ تو یہ خدا کا جو اس کا جو پروگرام ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو منصوبہ ہے زمین پر وہ کیا ہے، اور زمین پر سے جو ایک تمن اوپر جائے گا اور وہ جو کم ہو گیا اس کو دوبارہ فل کر دیا جائے گا، اس کو مکمل کر دیا جائے گا، تو خدا کا منصوبہ پورا ہو جائے گا۔ اور یہ جب پورا ہوگا اس ٹائم پیریڈ کو ابدیت کہا گیا، اس ٹائم کو، یہ ابدیت۔ اب ابدیت کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے پورا اس کو کرنا ہے، اس سارے ٹائم پیریڈ سے اس کو پورا کر کے، اور خدا کا منصوبہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور کلیسیا جو ہے، کلیسیا وہ 12واں تمن ہے جو زمین پر تیار کیا جا رہا ہے، اور اس لیے ورشپ جو ہے وہ جب ہم کرتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو تمن تھا اس کے بارے میں تھا کہ یہ گانے بجانے والے لوگ تھے، اور گانے بجانے والے لوگ زیادہ گردے نے شاید، تو اس میں جو ہے جو خدا کا منصوبہ ہے کمپلیٹ ہوگا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا نے یہ کام کیا اور یہاں سے جو سٹارٹ کیا، پھر اس کو، اور پھر آخر کار یہاں پر وہ سارا منصوبہ جو ہے خدا زمین پر کر رہا ہے، یہاں لا کر اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا، اور یہ ہوگا ابدیت کا ٹائم۔ آمین۔ اور ہمارے لیے یہ بڑی خوب بات ہے کہ جس کو ہم اپنا خداوند مانتے ہیں، منجی مانتے ہیں، وہ ابدیت کا باپ بھی ہے، اور اس سارے ٹائم پیریڈ کو بنانے والا اور وہ ابدیت میں رہنے والا وہ خداوند ہے۔ یہ ایک مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ ایک اور چیز
جو ہے میں آگے جاؤں گا اس کو آگے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے. اچھا مری گئے تو چکر آ رہے ہیں مینوں اجے بھی. پادری صاحب کو میں نے کہا تھا کہ یار اچھا آگے دیکھتے ہیں. ایک اور مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ باغ عدن جو ہے، باغ عدن کے اندر جو خدا نے جو بنایا، اور باغ عدن کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک میں آپ کو سین دکھانے لگا ہوں کہ باغ عدن میں ایکچوئل جو ہے وہ کیا ہے. یہ ہے تو بہت لمبا، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو شارٹلی کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیں جو باغ عدن ہے، پہلے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ایک تشکیل دے دوں، اس کی تصویر جو ہے وہ میں دے دوں کہ باغ عدن کا جو بیچ کا حصہ ہے، یہ جو ہے نا جتنا ایریا یہ آپ کا عدن ہے، اور جو بیچ کا حصہ ہے یہ آپ کا باغ ہے، باغ. اور اس باغ کو کہتے ہیں باغ عدن، یعنی عدن کا باغ. اور باغ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ خوشی بھی ہوتی ہے، خدا کی خوشی جو خدا نے زمین پر کی. خدا خوش ہوا، اس نے انسان کو بنایا. تو اس باغ کے جو اندر کی جگہ ہے، آج کے دن لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ باغ عدن کہاں تھا. ایک بندے نے مجھ سے سوال ایک بار کیا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بشپ صاحب یہ جو باغ عدن تھا کیا یہ عراق کے اندر تھا؟ کیونکہ مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ باغ عدن جو ہے وہ عراق کے اندر تھا. لیکن میں چونکہ جغرافیہ پڑھتا بھی ہوں، اور جو ببلیکل جغرافیہ ہے اس کو پڑھنا ہر پاسبان کے لیے بڑا اشد ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو سائنس پڑھنا لازمی ہے، تو اس طرح سے اگر بائبل ٹیچر ہے یا بائبل اس کو، بلکہ عام اسٹوڈنٹ، میں بھی اسٹوڈنٹ، عام اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بائبل جب وہ پڑھے گا اچھی طرح سے، تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر ببلیکل جغرافیہ اور آپ کا جنرل جو ورلڈ میپ ہے، اس کو پڑھنا بہت لازمی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت سمجھ آتی ہیں. اچھا تو باغ عدن جو ہے یہ کتنا تھا؟ اگر آپ نے ورلڈ میپ، ایسے آپ کو شاید سمجھ نہ آ جائے، اگر یہاں پر پروجیکٹر ہوتا تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ ورلڈ میپ کے اندر جو ہے یہ جی کدھر پڑا ہوا ہے؟ اچھا ہاں ویری گڈ ویری گڈ. یہ ذرا لے آؤ یار ادھر، یہ تو بڑے کام کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے. ویری گڈ. اچھا آ جائے گا. اچھا میں دیکھ لوں نا پہلے، الٹا تو نہ رکھیا. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ ورلڈ میپ ہے، یہ دیکھیے کہ یہاں جو ہے جو اتنا ایریا نا، اتنا ایریا، اس کو جو میں یہاں سے لیتا ہوں، یہ زمین کا سینٹر ہے، زمین کا سینٹر. آپ کی بائبل مقدس جو ہے، جتنی بائبل لکھی ہے وہ اتنے حصے اس میں بتائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کینیڈا ہے، یہ امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، پھر یہ جو جنوبی امریکہ ہے، برازیل، اور یہ سارے ارجنٹائنا. تو اس میں آپ کا جو یہ افریقہ بر اعظم ہے سارا، اور اس میں اوپر کا یہ جتنا ایریا ہے یہ سارا یورپ ہے، آپ کا بر اعظم یورپ. اور پھر یہ جو یہاں سے کٹ ہوتی ہے، یہاں سے، تو یہاں سے کٹ ہو کر یہ والا جو کٹ کریں تو یہ ایشیا کا بر اعظم ہے سارا، اور یہ آسٹریلیا بر اعظم ہے. تو آپ جو بائبل ہم جو پڑھتے ہیں، جو بائبل لکھی گئی، تو وہ صرف اتنا حصہ بتایا جاتا ہے، اتنا حصہ. تو یہ دنیا کا سینٹر ہے. آپ جو ہیں ابھی دیکھ لیں کہ جو باغ عدن کے اندر جو ممالک آتے تھے وہ نمبر 1 عراق،
ایران اور کویت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی ساتھ گن لیں ایشیا کوچک یعنی ترکی، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اسرائیل تو خیر مین چیز ہے نا، تو اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ سعودیہ کا بھی ہے اور مصر کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تو باغ عدن جو سوال کرتے ہیں جی باغ عدن عراق میں تھا، عراق باغ عدن میں تھا، اصل بات یہ بنتی ہے باغ عدن عراق میں نہیں تھا، عراق باغ عدن میں تھا۔ آپ کا یہ عراق ہے ادھر ہی، تو یہاں سے جو ہے یہ چونکہ ایک پوری بنیاد جو کھینچی تھی خداوند نے کہ عراق جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک ایسا خطہ ہے جو شیطان کا گھر ہے زمین پر، اور میں ایک پھر کبھی نیکسٹ جب زندگی ملی تو یا پھر موقع ملا تو پھر ہم ضرور جو ہے اس کی طرف جائیں گے، اور وہ تقریباً جو سیمینار ہے وہ کم از کم صبح اگر ہم 10 بجے شروع کریں گے تو شام 6-7 بجے ہم اس کو پورا دن پڑھیں گے، اور وہ ہوگا کہ جو زمین پر خدا نے جب شیطان کو پھینکا تو وہ کس حصے میں پھینکا گیا، اور وہ اس وقت کون سا ملک ہے جس کے اندر شیطان کو پھینکا، کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی تھے جگہ جگہ پر جہاں بھی گئے جہاں گرایا، تو شیطان جو خود جو ایک ان کا کیپٹن تھا یا کپتان تھا، اس کا جو ہے گرانا وہ کس میں ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جو باغ عدن کا دروازے ہیں اس میں سے جو آدم جب ہوا نے گناہ کیا تو باغ عدن سے ان کو باہر جب نکالا تو یہ کون سا دروازہ تھا، اور اس کے سامنے جو ایریا ہے وہ کون سا تھا جس گیٹ سے اس کو یعنی باغ عدن سے باہر کر دیا ہوا اور آدم کو۔ تو پھر دوبارہ جب آدم کو پھر اپنی قوم کی صورت میں واپس لاتا ہے تو وہ کس گیٹ سے، دوبارہ اسی گیٹ سے وہ واپس آئے، وہی گیٹ یریکو کی دیوار بنتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ گیٹ جو ہے اس کے چگرد چکر لگانے تھے، یہ گیٹ جو ہے یریکو کی دیوار جب بنی اسرائیل قوم جو ہے مصر سے نکل کر آتی ہے واپس، تو خدا نے اس کو مغرب سے لے کر نہیں آیا، وہ اس کو مشرق سے لے کر آیا۔ حالانکہ یہ تو 40 دنوں کا راستہ تھا، آپ ملک کنعان میں واپس آ جاتے 40 دنوں کا راستہ تو تھا، لیکن گیٹ جو بند کیا ہوا تھا اسی گیٹ میں سے آدم کو واپس لانا تھا، اور یہ ساری قوم جو تشکیل کرتے ہوئے پھر یہ اس سائڈ سے واپس آئے یعنی مشرق سے، اور یہاں آ کر پھر دیوار کو گرانا تھا، اور یہ دروازہ کھل جاتا ہے پھر، یعنی خدا زمین پر یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے پھر ہونے دی تاکہ جو خدا کے جو منصوبے ہیں پھر وہ اس میں ان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل قوم ہی جو ہے وہ آدم اور ہوا کی نسل ہوتے ہوئے اور خدا کی قوم ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے دوبارہ ان ہو جاتے ہیں ملک کنعان میں، اور ملک کنعان جو ہے وہ آپ کا باغ ہے، اور یروشلم جو ہے وہ اس کا مرکز ہے۔ اور جب آپ حزقیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو حزقیل کی کتاب جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قوم جو زمین کی ناف پر بستی ہے، ناف پر، اور سب جانتے ہیں کہ ناف سینٹر ہوتا ہے، تو یعنی باغ کے بیچ کے اندر، اب یہاں پر جو یہ ہے میں جہاں میری انگلی ہے یہ ہے یروشلم، یہ تو نظر بھی نہیں آئے گا، ہم دور سے ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہاں میری انگلی ہے کیونکہ میرا آئیڈیا ہے تو میں نے وہاں پر انگلی رکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کا یروشلم ہے، اور آپ اس پانی کے حصے کو نکال دیں، یہ نیلا جتنا بھی ہے پانی ہے، یہ کلر جو ہیں ساری زمین ہے، تو یہ جو بلو کلر کا نیلا بنا ہے یہ پانی ہے سارا۔ اب ان حصوں کو ساتھ جوڑ لیں، ان حصوں کو دیکھو یہ یہاں سے نکلا ہوا ہے، لگ رہا ہے نا، یہ ٹکڑا یہاں لگا دیں گے اور یہ جو سارا ادھر لگا دیں گے، تو یہ بھی ٹکڑا ادھر لگا دیں گے، یہ ادھر سے ٹکڑا ہے، تو یہ زمین ساری ہو جائے گی، تو یروشلم بالکل سینٹر میں ہے۔ تو یہ جب زمین پھٹی یا زمین تقسیم ہوئی یا پھر اس طرح سے، تو پھر اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنی۔ تو یہ جو باغ عدن کے اندر جو آدم کا رکھا جانا تھا، اس کو اب رکھ دیں، ہاں اس کو لے لیں، یہ مجھے دے دیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اب میرا خیال تھوڑا سا کوشش میں نے کی ہے کہ ہم
ورلڈ میپ کو دیکھ کے جو ہے وہ بس اس کو رہنے دو. اچھا اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ باغ عدن کے اندر جو ہے یہ باغ کے بیچ میں جو ہے وہ زندگی کا درخت اور نیکو بد کا درخت، یہ دونوں باغ کے بیچ میں تھے. اب باغ جو ہے وہ آپ کا عراق سے شروع ہوتا ہے، مشرق سے. عراق جہاں پر دریائے فرات اور دریائے دجلہ دو ندیوں کی پہچان ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی 2 تو لب گئے ندیاں پہ، 2 نہیں لبیاں، 4 ندیاں تھے نا. تو آپ کا جو دوسری ندی جو ہے وہ جب آپ کیوں مصر میں قوم جاتی ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. مصر میں جا کر غلام ہونا، پھر ابراہیم کو پہلے مصر جانا پڑا، تو وہاں پر مصر سے پھر واپس آ کے تو اس کو ملک کنعان میں آنا پڑا. یہ سارا راؤنڈ ہیں، یعنی خدا کچھ جو ہے وہ راؤنڈ دے رہا تھا زمین پر کہ ہونا کیا ہے. تو یہ راؤنڈ تھا. لیکن آپ کا جو تیسری ندی ہے وہ دریا نیل ہے، دریا نیل جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور دریا ہے، لیکن وہ نقشے پر ہی جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے. تو وہ جو 4 ندیاں ہیں، 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، تو یہ 4 ندیاں جو ہیں اس کے ساتھ، تو مصر کا حصہ جو ہے وہ اس میں تھا. یعنی یہ سارا سسٹم جو ہے وہ مصر سے، عراق سے لے کر اور یہ اسرائیل تک، اس کے بعد بحر جو روم کا سمندر ہے وہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد بحر اوقیانوس لگ جاتا ہے، اور ادھر آپ کا جاپان لگ جاتا ہے. ادھر سے ہم جائیں تو عراق کے بعد جو ہے وہ آگے چین ہے، چین کے بعد پھر اب آگے جو ہے وہ جاپان آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا جو ہے وہ وہاں سے زمین جو ہے وہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے. جاپان سب سے پہلا مشرقی ملک ہے جہاں سے ساری دنیا جو ہے وہ مشرق. تو پھر امریکہ کا جو جزیرے بھی کچھ اس میں آخر ہے. پھر ایک اور بڑی ترتیب ہے کہ حیرانگی کی بات ہوگی کہ مشرق جو ہے سے اگر آپ یہ ساری زمین چاہے نا جہاز پہ، آج تو خیر ہے سہولتیں ہیں، تو جہاز پر آپ ساری زمین جو ہے وہ، یہ میں ادھر بتا رہا ہوں جاپان سے، یعنی جاپان سے آپ جہاز پر اڑ کر اگر پوری دنیا جو ہے وہ چکر کاٹ کے دیکھنا چاہیں تو پھر آگے کیا ہے، چلے جائیں گے تو آگے کیا ہے؟ آگے کچھ بھی نہیں ہے. حیران ہو جائے گا انسان کہ میں جہاز پر جاپان سے بیٹھ کر میں مغرب کی طرف گیا ہوں، تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر وہ جاپان سے نکل آتا ہے. تو یہ ہے دنیا گول، کہ وہ اس طرح سے بال جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر راؤنڈ ہو کر وہ گھومتی ہے. تو یہ دونوں جو حصے ہیں، یہ مشرق مغرب، اور یہ جو 2 حصے ہیں شمال اور جنوب، یہ 2 حصے جو ہیں اس میں نہ تو ادھر کوئی آگے اینڈ جاتا ہے، یہ برف ہی برف ہے، یا ادھر آپ آئیں تو ادھر بھی کوئی بندہ نہیں جا سکتا. یہ ایسے ہے جیسے دیواریں بنی ہوئی ہیں، تو برف کوئی جہاز اندر. کئی لوگوں نے کوشش کی، مرے بھی بہت سارے لوگ، کہ ہم شمالی جو اطراف ہے اس کی طرف بھی جائیں یا ادھر بھی جائیں، تو وہاں پر جا کر ان کو جو ہے وہ کوئی چیز نہ ملی، بہت سارے لوگ مر گئے. صرف یہ جو ہے سفر کا ہے، لیکن یہ ایسے سے سفر کرتا رہتا ہے. آپ کی زمین جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی. تو جیسے زیرو پہ ہوتے ہیں نا، تو زیرو سے یہاں سفر کریں، ایسے کرتے جائیں گے گھوم گھام کے پھر ادھر ہی. تو اس طرح سے یہ کوئی منزل نہیں بنتی. تو یہ زمین کی تشکیل جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی. تو پھر اسی پہ بات کرتا ہوں. جی بابا ٹھیک ہے، آپ مجھے دے دیں، تھینک یو. اچھا، تو یہ جو زندگی کا درخت تھا خدا نے باغ میں کیوں لگایا؟ اور نیک و بد کا درخت جو ہے، یہ کئی سوال لوگ کرتے ہیں، بھائی خدا نو لانے نہیں چاہیے، مطلب خدا کو نیک و بد کا درخت جو ہے لگانے نہیں چاہیے، صرف زندگی کا رہنے دیتا. بھائی لگانا کیوں نہیں چاہیے تھا؟ ٹائم وہاں سے شروع ہے، کوئی نکلا ہے وہاں سے تو اس کی پہچان تو دینی تھی نا. بھائی کوئی خطرناک بندہ تواڈے کول آیا ہے، اے زمین اور خشکی تجھ پر افسوس کہ ابلیس بڑے قہر سے تمہارے پاس اترا ہے. وہ اوپر سے اترا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ زمین پر وہ آیا اس لیے کہ کام کرے. اس کی پہچان آدم کو دے دی گئی کہ یہ جو درخت ہے اس کے پاس نہ جانا.
اور یہ جو زندگی کا درخت ہے یہ تو اس کی منزل تھی. اب ذرا دیکھیے یہاں سے آپ عراق سے سفر کرتے ہیں تو آدم جو تھا اس کا ایک سفر تھا جو باغ کے اندر ہوا, اور یہ جو سفر ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا, اس کی ایک منزل تھی, یعنی اس نے سفر کر کے زندگی کے درخت تک پہنچنا تھا. اب یہ آپ سوچیں تو خدا نے تو آدم کو زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا نا جی, زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا, تو کیا جس کو زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا وہ مر سکتا تھا؟ بھائی مر سکتا تھا تو وہ کہتا ہے نا کہ بھائی جس روز تو نے نیک و بد کے درخت سے پھل کھایا تو مر سکتا تھا. یہ ٹائم پیریڈ ہے, آزمائش پیریڈ ہے, یعنی اس کی ایک آزمائش ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے, ابدیت تک پہنچنے کے لیے اس کو زندگی کا درخت سے پھل کھانا لازمی تھا, اور یہ اس کا سفر تھا کہ وہ ابدیت میں داخل ہو. تو اس کو جو ہے ایک سفر کرنا, ایک سفر دیا کہ بھائی اگر ابدیت کے اندر تو جانا چاہتا ہے تو زندگی کے درخت کا پھل کھائے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا. تو یہ ہے ابدیت, جو ہمیشہ زندہ رہے گا وہ ابدی ہوگا. آمین. لیکن ٹائم پیریڈ سے, ہمارا خدا بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہے, لیکن وہ ٹائم پیریڈ سے باہر ہے, وہ مخلوقات سے باہر ہے. ہم خدا پر اس ٹائم کو فٹ نہیں کر سکتے. یہ انسان کی ابدیت ہے, وہ تو ابدیت کا باپ ہے, جو ابدیت کے ٹائم کو بنانے والا ہے, وہ تو ایک تخلیق کرنے والا ہے, اس کو بنانے والا ہے. تو یہاں سے اس کو سفر کر کے زندگی کے درخت کو لینا تھا. اب ذرا تھوڑا سا میں اس کو تھوڑی ڈائریکشن جو ہے وہ تھوڑی چینج کرتا ہوں کہ یہ ایسے اگر اس کو سمجھ لیں تو یہ سب سے پہلے جو یہ نقطہ ہے نیک و بد کی پہچان کا درخت, اس کے بعد زندگی کا درخت. یہاں سے چلنا تھا, چلتے چلتے ان کو زندگی کے درخت کے پاس پہنچنا تھا. یہ ٹائم پیریڈ تھا اس کے لیے کہ وہ اگر ابدیت میں داخل ہونا چاہتا ہے یا ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے. تو دیکھیں ایک جو ابدیت پا چکے گا, جو ابدیت میں داخل ہو جائے گا, وہ پھر کبھی نہیں مرے گا. جب خداوند یسوع مسیح دنیا سے راست بازوں کو تبدیل کر دیں گے تو پھر وہ لکھا ہے کہ ابدی زندگی کے لیے لوگ جو ہے وہ چنے جائیں گے, اور وہ جو ابدی زندگی کے لیے چنے جائیں گے ان پر کوئی دوبارہ موت کا کوئی جو ہے وہ ہاں جی. اب یہاں سے جب یہ چلتے چلتے یہ ایک بڑی آزمائش کی گھڑی تھی, بہت زیادہ, یعنی اب قریب پہنچ گیا. جب ہم اپنی نجات کے قریب تر پہنچ جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا 25 سال جینا ہے, 30 سال جینا ہے, 50 سال جینا ہے, 100 سال جینا ہے, لیکن خدا تو جانتا نا. اور جس راست باز کو خدا نے جتنی زندگی دی ہے, جتنے ایام دی ہیں, اس کے لیے جیسے جیسے وہ اپنے ایام اس کے ختم ہوتے جاتے ہیں, وہ سمجھ لے کہ میں بالکل قریب جا رہا ہوں اس زندگی کے درخت کے پاس, ہمیشہ کی زندگی کے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی آزمائش آتی ہے, اور وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے. یہاں سے نکلنا جو ہے یہ شاید ہر راست باز کے لیے ایک بڑی آزمائش کا حصہ ہے. وہ آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ کیا اس وقت ہمارے پاس سامنے جو ہے وہ درپیش ہے. نمبر 1 تو یہاں یہ آ کر نیک و بد کے درخت کے پاس اس آزمائش میں یہ گر گیا. اب یہ اگلا کتنا سفر تھا؟ ایک دن کا. ایک دن کا آگے سفر ہے کہ وہ زندگی کے درخت تک پہنچ جائے, لیکن سب سے پہلے وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کو, اس کے پھل سے اس نے کھایا, اور پھر خدا نے نہ چاہا, خدا یہ بھی اس کی محبت ہے نا, کہ اس نے نیک و بد کی پہچان کے درخت سے لے لیا ہے, کھا لیا ہے, لہٰذا یہ مر چکا ہے. جو خدا نے کہا تم مرا, اور وہ جدا ہو گیا خدا سے, اس کو موت آ گئی. روحانی اعتبار پر 930 سال بعد جو ہے وہ آدم کو پھر جسمانی موت بھی آ گئی. روحانی تو اسی دن ہوگی نا کہ خدا سے جدا ہو گیا.
اب یہاں سے خدا نے نکالا اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو باہر نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کے درخت سے بھی حصہ لے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ اب یہ جو ہمیشہ زندہ رہنا، یہ بھی ابدیت ہے، یہ بھی ابدیت ہے، لیکن یہ ابدیت ہے جو ابلیس اور اس کے فرزند جو ہیں وہ ابد تک جلتے رہیں گے۔ یہ وہ ہے، یہ سزا ہے۔ راست بازوں کے لیے ابدی زندگی ہے اور شیطان کے لوگوں کے لیے ابدی موت ہے۔ اور لکھا ہے نا، وہ کچھ تو حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت اور رسائی کے لیے۔ تو یہ ذلت اور رسائی کے لیے جو ہوں گے وہ بھی ابد تک مرتے رہیں گے، یعنی جلتے رہیں گے وہ۔ تو یہاں جب اس کو نکال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا پھل لے، اب کیوں خدا نے نکالا کہ وہ اگر اس پھل کو کھا لیتا، اب وہ گناہ میں ہمیشہ زندہ رہتا، گناہ کی حالت میں ہمیشہ زندہ رہتا، پاکیزگی کی حالت میں نہیں۔ اس لیے خدا کی یہ محبت ہوئی کہ اس نے باغ عدن سے نکال دیا۔ اب میں میری اپنی ریسرچ ہے، اس کو آپ قبول کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے، کیونکہ یہ کسی بھی کتاب کا حصہ نہیں ابھی تک، آج تک۔ تو یہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں بھی آپ کو بتانے لگوں۔ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں آپ کو امپوز نہیں کر رہا کہ اس کو اسی طرح قبول کرنا ہے آپ نے۔ یہ ایک میرا اپنا جو ہے وہ ایک ریسرچ تھی اور خیال تھا، لیکن میں اس کو پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ نمبر 1 کہ یہاں سے جب آدم اور حوا نے سفر کر کے یہاں باغ کے بیچ میں آنا تھا تو یہ 40 دن کا سفر تھا، اور 40 دن کا سفر جو ہے اس نے پورا نہیں کیا، یہ 39 دن تک رہ گیا اور مر گیا۔ اگر وہ 40 دن کا سفر پورا کر لیتا تو وہ اس زندگی کے درخت تک پہنچ جاتا آزمائش سے نکل کر، تو وہ اس 40 کے فگر کو بھی پورا کرتا تو یہ کمپلیٹ جو ہے مکمل راست باز بن جاتا، یعنی ابدیت کے اندر داخل ہو جاتا۔ لیکن اس نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، 39 دنوں تک یہ رہا۔ اب کیسے؟ کیا سرائی جو ہے وہ میری وہ یہ ہے کہ ایک باغ عدن جو ہے دنگل یہاں لگا جس میں شیطان جو ہے، خدا نے آدم اور حوا کو، آدم کو ہی ہم لیتے ہیں، خدا نے آدم کو رکھا، پہلے آدم کو، تو اس کو اس آزمائش کی گھڑی میں ناکام ہونا پڑا، وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن دوسرا آدم جو ہے جس کو ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، دوسرے آدم کا پھر دنگل لگ جاتا ہے 40 دنوں کا، اور 40 دن کی آزمائش جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، یہاں پر شیطان جو ہے وہ دوسرے آدم کو بھی آزمانے کے لیے بھیجا گیا، ادھر بھی تھا، لیکن یہ پہلا آدم جو ہے وہ ناکام ہوا، لیکن دوسرے آدم نے 40 دن پورے کیے اور کمپلیٹ کر کے شیطان کے سارے منصوبے جو ہے، اس کے سارے منصوبے پر وہ غلبہ پایا اور اس نے کامیاب ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ 40 کا جو فگر ہے، ایک تو یسوع مسیح کے اس آزمائش کا فگر، یعنی جو آدم پہلا ہے اس کا ایک آزمائشی فگر ہے، اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح کا جو اینڈ ہوتا ہے اس میں خداوند یسوع مسیح دوسرے آدم نے اس کو پورا کیا۔ اور پھر ایک اور راؤنڈ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو سفر ہے، جو مصر سے انہوں نے ملک کنعان میں کرنا، یہ بھی جو ہے وہ 40 دن کا سفر ہے جو پورا ہوتا ہے۔ اور شریعت کے اندر قانون جو تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں، تو 39 جو ہے وہ پالوس کہتا ہے مجھے 39 لگیں، کیونکہ جب 40 پورے ہو جاتے تھے تو وہ کمپلیٹ، یعنی وہ جرم جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا، اس کو اب جو ہے وہ اس کو دوبارہ نہیں کوڑے مار سکتے تھے۔ 40 کا جو فگر ہے وہ پورا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد نہیں۔ تو جو پالوس کو جو 39 مار دی، یہ دوبارہ مارنے کا ان کا اپنا ایک قانون تھا کہ بھائی 40 پورے نہیں کریں گے پھر مار دیں، پھر مار، تو اس طرح راست بازوں کو مار پڑتی رہی۔ تو اس 40 کے فگر کو جو ہے ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلیا کو ایک روٹی جو ہے وہ آگ پر جلتی ہوئی جو ہے روٹی اس کو نظر ہے، اس نے کھا لی، تو پھر لکھا ہے کہ جب اس نے روٹی کھائی تو اس نے 40 دن کا سفر کمپلیٹ کر لیا۔ یعنی یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ 40 دن کا جو فگر ہے
اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی خوراک مل جائے تو ہم اس آزمائش سے نکل سکتے ہیں. اور آدم کو جو ہے وہ پہلے ہوا اور پھر یسوع مسیح نے اس کو کمپلیٹ کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کا خاتمہ جو ہے وہ نوح کے طوفان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ بارش جو ہے آئی، اور اس میں سے سارا جو جرم تھا یا جو بھی مطلب خدا کی جو مرضی تھی وہ 40 دن تک اس کو اس نے پورا کیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک فریم ہم نے کیا، ٹائم فریم، کہ اگر آدم جو ہے وہ زندگی کے درخت یعنی آزمائش سے نکل کر زندگی کے ہمیشہ کی زندگی کے درخت کا جو ہے پھل لے لیتا، کھا لیتا، تو وہ ابدیت کے اندر داخل ہو سکتا تھا. ایک اور مثال جو ہے اس کو ہم لیں گے. 9:10 ہو گئے. نہیں کرنا کریے ہے، جاؤ. نہیں بھائی، بس دور دور سے جی آئے نے، تو میں آخری، میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہے آخری جو ہے وہ میں اس کو رکھتا ہوں کہ باقی ہم ساری رات بیٹھے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کو جانے بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے. تو یہ جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اب راست باز جو ہے اس کے لیے آج جو حاصل کلام یا میرے لیے آپ کے لیے جو ٹارگٹ ہے، اور وہ ہم کس طرح سے ابدیت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں. یہ نقشہ جو ہے یہ مصر ہے، اور پھر اس کے بعد بحر کلثم ہے، بحر کلثم، اور پھر اس کے بعد ملک کنعان ہے. یہ ایک بڑی مثال ہے. یہ جو راؤنڈ جو ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو کروایا، یہ ایک خدا کے ڈیزائن کی ہوئی چیزیں ہیں. اور جیسے خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ تجھے جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے لیے قربان کر، قربانی لی؟ نہیں لی. تو یہ راؤنڈ جو تھا یہ خدا نے ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ کچھ چیزیں آنے والے زمانے کے لوگوں کو پہنچے، اور وہ یہ تھا کہ میں تجھے موریا کے پہاڑ پر ایک پہاڑ دکھاؤں گا، وہاں پر تو اپنے بیٹے کی قربانی. اب موریا کے پہاڑ پر آ گیا ابراہیم، خدا نے اسے دکھایا یہ والا پہاڑ ہے، اس پر اس نے مذبح لگایا، اپنے بیٹے کو لٹایا، اس کو باندھا، چھری چلانے لگا، تو خدا نے اسے منع کر دیا. نہیں، تیرا بیٹا نہیں مرے گا بلکہ میرا برا. پیچھے سے دیکھا تو وہ جھاڑیوں میں سینگ پھنسے ہوئے ہیں. یہ خدا کا منصوبہ تھا تاکہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ اس وجہ سے ٹھہرتا ہے کہ اس نے کفارے کا دن دیکھو نا، ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اور اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا نا، اس کا بچہ بچ گیا جی، تو وہ خوش ہوا. تو دن دیکھنے کا، مجھے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کسی نے پہلے نہیں دیکھا. عہد عتیق میں کل بتاؤں گا پہلے کس نے دیکھا، کل جو بننے کا وہ ہوگا نا اپنا، اس میں بتاؤں گا. اچھا جی، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آج ایک راؤنڈ ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، تمام دنیا کے لیے جتنے بھی راست باز ہیں، کہ وہ ابدیت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں. نمبر 1، آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں خدا کی قوم جو ہے وہ نکالی گئی، اور ان کو ایک حکم دیا گیا کہ وہ برے کا خون جو ہے وہ اپنی چوکٹوں پر برا کا خون لگائیں، تو پھر جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں گے. اور یہاں سے برے کا خون جو ہے وہ اپنی چوکٹوں پر لگا کر وہ انہوں نے رات کو سفر کیا. اور وہ دن تھا 14 نسان کو جو رات تھی. یہی بعد میں خداوند نے اس کو عید فصح کہا نا، کہ اسی ڈیٹ پہ وہی ہونی چاہیے. تو یہ اس کا پس منظر یہ ہے عید فصح کا. تو یہاں سے نکل کر وہ یہاں پر آتے ہیں بحر کلثم پر. اب یہاں پر آ کر بحر کلثم جو ہے اس پہ کوئی پل نہیں تھا،
تو یہاں سے نکلا تھا موسیٰ کی رہنمائی میں، وہ یہاں سے نکلے جو خداوند نے یہاں پر خدا نے موسیٰ کو ہدایت دی، اور وہ پانی جو ہے بحر کلزم 2 حصوں میں ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بیابان ہے، بیابان یہ مصر کی حد ہے، یہاں تک جو ہے مصر کی حد ہے، اور مصر کی حد جو ہے وہ بحر کلزم کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ گورنمنٹ کی انہوں نے زمین پر، کنعان کے حصے میں بھی کچھ گورنمنٹ کی، لیکن ان کی جو حد تھی وہ دریائے نیل سے پہلے تھی، اس کے بعد ان کی حد آج بھی ہے۔ دریائے نیل کا آپ پوچھیں گے کس جگہ پہ، وہ کہیں گے جی مصر میں، تو وہ دریائے نیل جو ہے اس کے بعد پار کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا بحر کلزم آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی حد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل نکلی تو بحر کلزم میں وہ یہاں سے نکلے اور بیابان میں آ گئے، اور بیابان میں خدا نے جو ہے وہ رات کو آگ کا ستون اور دن کو جو ابر ہے، یعنی ابر بادل کا ابر، یعنی آگ، اور رات کو آگ روشنی کے لیے اور دن کو سایہ کرنے کے لیے بادل کا ابر تھا۔ یہ اب ذرا دیکھیں کہ اس پوری سٹوری کو جب آپ پڑھتے ہیں خروج کی کتاب کے اندر، تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ جو مصر سے نکلے تھے خون کے وسیلہ سے، برے کے خون کے وسیلہ، خدا کے منصوبہ کے وسیلہ سے، وہ انہوں نے بحر کلزم کو بھی کراس کر لیا، بحر کلزم کو کراس کر لیا، لیکن بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ بیابان خطرناک یہ بات ہے کہ آپ کا ملک کنعان آپ کی ابدیت ہے، جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، اور یہاں سے نکل کر خون کو بھی قبول کیا اور سفر بھی کرنا شروع کیا، اور بحر کلزم میں بھی سو گزرے، اور بیابان کے اندر آگ کے نیچے بھی رہے، اور ابر کے نیچے رہتے ہوئے بھی جو ہیں وہ کئی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ڈھیر ہو گئے، جتنے بھی لوگ تھے، تو اس میں سے وہ ابدیت میں داخل، یعنی ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکے۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ نقشہ جو ہے خدا کا، یہ نقشہ عہد عتیق میں دہرایا گیا، لیکن جو عہد جدید ہے اس کے اندر جو یہ نقشہ آج بھی چل رہا ہے، اور میرے لیے آج مصر جو ہے وہ گناہ ہے۔ مصر میں رہنا سے مراد کیا ہے؟ گناہ میں رہنا، اور بحر کلزم میں سے گزرنا مطلب پانی کا بپتسمہ، اور یہ بیابان کی جو زندگی ہے، بیابان، اور میں اور آپ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے گناہ کو چھوڑا، اور آپ نے بحر کلزم کو بھی کراس کر لیا، اور آگ کا جو بپتسمہ ہے یعنی روح القدس کا بپتسمہ پا کر بھی اب میرے اور آپ لیے، آپ بہت سارے ہیں جو ابدیت کے لیے سفر کر رہے ہیں، اور شاید جیسے بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگ رہ گئے، وہ ابدیت میں نہیں پہنچے، لیکن آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ نے اس بیابان کے سفر میں، اگر میں نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے اور میں نے توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے اور بیابان میں جا رہا ہوں، تو یہاں جو ہے خداوند کی وفاداری میں رہنا اشد ضروری ہے۔ یہ نہیں آپ کو بپتسمہ نہیں بچائے گا، پھر آپ یہ کہیں کہ بھئی میرے لیے یسوع مسیح خون، وہ آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ وہ خون بھی جو بہایا جس کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں، دعاؤں سے لیتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، نہ تو بپتسمہ بچائے گا اور نہ ہی روح القدس کا بپتسمہ بچائے گا۔ یہ آگے کا جو سفر ہے، اس لیے پالوس نے کہا ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف چل، اور یہ کمال ہے، اور کمال سے مراد ہے مکمل ہونا، اور جب مکمل ہوں گے تو ایک دن جیسے بحر ملک کنعان میں بنی اسرائیل جا کر بسی، اسی طرح راست بات جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں بس جائیں گے، اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے یہ ترتیب جو ہے یہ خدا کا قاعدہ ہے، اور اس وقت دنیا نے اپنے اپنے قاعدے خود بنا لیے ہیں۔ میں بڑے بڑے مجموعوں میں ایک دفعہ میں نے میاں چنو کے اندر میں نے کہا، وہ پادری مینوں آکھن لگے نا اپنے کی نام انہاں دا یار تواڈے شاگرد جڑے نے پادری جوزف مینوں آکھن بشپ صاحب یہ سارے کیتھولک کالونی ہے،
کنونشن کر رہا ہے. میں چلو ٹھیک ہے. جب میں نے پیغام وہاں پر دیا تو میں نے کہا کہ پوپ صاحب نے بپتسمے کا اعلان کر دیا. اچھا وہ بڑے حیران ہوئے پوپ صاحب نے. تو لوگ ایسا نہ میں کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, پروف سے بتاؤں گا کہ پوپ صاحب نے اعلان کیا. میں نے تھوڑی سی اس کی تشریح کی کہ جو پوپ حضرات ہیں ان کی لسٹ جو ہے اس میں جو سب سے پہلے پوپ گنے جاتے ہیں وہ سینٹ پیٹر ہیں, پطرس رسول. تو اس کے بعد سارے آتے ہیں. پہلا پوپ تو پطرس رسول ہے نا انہوں نے مطابق, یہ ان کے عقیدے کے مطابق. تو پہلا جو پوپ صاحب ہے اس نے اعلان کیا یا نہیں کیا؟ تے اپنی قوم نو آکھیا, آدھے نے غیر قوم والی بپتسمہ ہے. وہ اپنی قوم کو اس نے کہا کہ بھئی توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ ہے, روح القدس تمہیں انعام میں پہلے گا. تو جب میں نے بتایا تو لوگ کی کرنا ایک دوسرے نہ گل کرن اور کی کر دیں خلاف کر دیں یا کوئی آکچ کر دیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے کہا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ بائبل کا قاعدہ ہے, اس سے کوئی بندہ مکر نہیں سکتا. اس سے مکر سکتا کوئی؟ یہ لکھا ہوا ہے سارا, اور یہ ترتیب جو قاعدہ ہے یہی پینٹیکوسٹلوں کے پاس ہے. تو پینٹیکوسٹل جو ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ ایک سیمینر میں نے کیا, شاید پتہ نہیں ادھر کیا تھا, ہم پینٹیکوسٹل کیوں. تو میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلا انسان آدم ہے. تو بپتسمہ جو ہے وہ یوحنا سے تھوڑی شروع ہوتا ہے, یوحنا استباغی جو ہے بپتسمہ تو آدم سے شروع ہوتا ہے, پانی کا بپتسمہ, اور روح القدس کا بپتسمہ بھی. یہ تعلیم جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے. کہنے لگے کہ میں کیا بھی بتاتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ جو ساری چیزیں تھیں جب خدا نے ابتدا میں ساری چیزیں تخلیق کی تو لکھا ہے کہ پانی ہی پانی تھا. بائبل یہاں سے شروع ہوتی ہے نا جی, پانی پانی تھا, خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو ساری چیزیں پانی کے اندر تھیں یا نہیں؟ آدم کدھر تھا بھائی؟ زمین کا اگر حصہ ہے تو زمین بھی تو پانی میں ہے. اب آدم کو نکالنے کے لیے خدا کو زمین پہلے صاف کرنی, پھر اس کی مٹی لے کر اس میں اس کو بنایا, اور جب اس کو بنایا تو اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے. بھائی اٹ جہاں بنے تھے یا کوئی چیز بنے کوئی بنانے کے لیے پانی تو مٹی کو ضرورت ہے نا. تو یہ مٹی پانی, اور پھر خدا نے اس کے اندر روح پھونکا اور وہ جیتی جان. یہ قاعدہ ہے خداوند کا. یہ قاعدہ ہے کہ وہ جو مٹی ہے, یعنی مٹی تین چیزیں ہیں, مٹی اور پانی اور روح. مٹی کا آدم پانی میں گیا اور پانی میں جا کر اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے مٹی کی. وہ تسی ہانڈی بنا لو یا چاٹی بنا لو, جو بھی بنا لو, تو پانی نہیں لگائے گا تو چاٹی بن جائے گی جی, کوئی چیز نہیں بن سکتی. تو ضروری ہے پانی میں, اور پھر روح جو ہے وہ ایک انسان کے اندر, اس کو کہتے ہیں نیا مخلوق. نیا مخلوق پہلا آدم یہ ہے. اب اس کو بیچارے کو وہ نیکو دیمس کو اس کو کہنا خداوند یسوع, یہ کہ بھی ہو سکتا ہے نویں سروں تو پیدا. تو خداوند یسوع نے کہا کہ پانی اور روح سے. مٹی تو ہے ہی ہے نیکو دیمس, لیکن اب تجھے کیا ضرورت ہے؟ پانی اور روح سے. تجھے دو چیزوں کی ضرورت ہے. اور پرندہ کبھی بھی ایک پر سے نہیں اڑتا. اگر آسمان پر جانا ہے تو یہ دو پر جو ہیں یہ لازمی ہے ہر راست باز کے لیے, کہ وہ ان پروں سے جو ہے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ جدوں یروشلم آئے گا نا جی, نواں یروشلم, تہاڈا جڑا چرچ بنا وہ 12 دروازے تو لانے نے. اچھا, تو جو یروشلم ہے اس کے 3 دروازے ہوں گے, مشرق میں اور مغرب میں 3, اور شمال میں اور جنوب میں. تو یہ جو دروازے ہوں گے 3 ہوں گے. ایک ایسے نہیں ہوں گے 1 2 3 اس ترتیب سے نہیں, اس طرف سے سٹیپ جیسے پوڑی چڑھی جائے. تو 1 اور 2 اور 3. اور یہ ہوگا کہ پہلا دروازہ اگر آج دنیا کے اندر ہے کہ تسی بغیر چابی تو کھول سکتے, کھلوو تو جا کو کھل جاتا ہے جی نا. بہت سارے دروازے نے پلازا میں بنے, ایسے آپ کھڑے ہو تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. تو یہ ابھی خدا نے انسان کو عقل دی ہے, تو انہیں اتنے جا کے سانو پریکٹس کی تھی بھی آگے تو کھلو گے اگر توبہ کیتی ہے تو پہلا دروازہ کھول جائے گا. ہاں جی ہاں جی, یہی ہے نا. تو اتوں تو بغیر توبہ تو بھی نکل جاتے ہیں. تو وہ وہاں پر جو دروازہ ہے نا, وہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے توبہ کی ہوگی تو وہ دروازہ تو کھل جائے گا. تو دوسرا کہ پاک روح کا بپتسمہ جو ہے وہ لازمی اگر کیا ہوگا پانی کا,
تو کیا ہوگا تو پھر ہی جا کھلے گا نا جی. آمین. پھر اس کے بعد آخر میں جو پاک روح کا بپتسمہ، یعنی کمپلیٹ ایک راست بعد جب تک انہیں آپ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ بائبل کا قاعدہ ہے. یہ پینٹی کوسٹل جو ہیں ان کا اپنا نہیں ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جی تسی جڑے ونس والے ہو تہاڈی کوئی کتاب چھپی ہے؟ میں کہا بالکل. اچھا کیا نام ہے اس کا؟ میں کہا اس کا نام بائبل مقدس ہے. اچھا میں کہا سانو جو خدا نے ہمیں تعلیم دے دی ہے ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو خداوند نے سب کچھ لکھا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو ہیں بیابان میں اگر ہیں، اگر یہاں سے ابھی نہیں نکلے تو پھر یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد بحر کلثم میں لازمی آپ یہاں سے ہوئیں. اور یہی ترتیب جو ہے وہ خداوند کے کلام، یہ قاعدہ خداوند کا ہے. یہ کسی مشن کا یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. جب خدا کے منصوبے سے ہم چلیں گے تو پھر خدا ہماری رہنمائی بھی کرے گا. آمین. تو تھینک یو ویری مچ. میں نے 9:30 بجے آدھا گھنٹہ اوپر لے لیا.